بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الم نشرہ کی پہلی 4 آیات ہم نے کل کی کلاس میں کر لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 5 سے آخر تک کریں۔ فَإِنَّا تو بے شک مَعَ الْعُسْرِ دشواری کے ساتھ یسرا آسانی ہے، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، عنقریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 7 ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ آگے آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ انا بے شک مع العسری دشواری کے ساتھ یسرا آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ آگے آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا تو جب فرغتا تم فارغ ہو، فنصب تم محنت کرو، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا فرغتا فنصب تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ نمبر 3، جو خطیب، واعظ اور مبلغ حضرات رات گیر تک محافل اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقاریر اور بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ ایسے حضرات کی تعداد ایسی ہے جو آدھی رات بلکہ اس سے بھی بعد تک محافل اور اجتماعات میں اپنے خطاب، تقریر اور بیان کرنے کے معاملے میں تو انتہائی چست نظر آتے ہیں، اور ان کے خطاب میں جوش اور ولولہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جماعت چھوڑنے، نماز قضا کرنے
یا بالکل ہی نہ پڑھنے کی سزاؤں پر مشتمل آیات و حدیث رو رو کر سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے معاملے میں ان کی اپنی سستی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے بغیر یہ قضا کر کے پڑھتے ہیں اور دیگر نمازوں کی ادائیگی بھی انتہائی سستی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان آیات اور حدیث کو پڑھ کر اپنی عملی حالت اور اس کی جزا کے بارے میں خود ہی غور کر لیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتے ہیں۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے اور تم یہاں عذاب میں مبتلا ہو۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی ان کو کاٹا جاتا تو وہ دوبارہ جڑ جاتے اور پھر ان کو کاٹا جاتا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ آگے آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، اور اِلیٰ ربک، اپنے ہی رب کی طرف، فرغب، تو تم رغبت رکھو، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 ترجمہ دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک تھی ہماری سورہ علم نشرہ کی مکمل ترجمہ اور تفسیر۔